بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أي أصناما. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ کو انداد، اللہ کے علاوہ کو کیا بنا لیتے ہیں؟ شریک بنا لیتے ہیں، بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا نظیر بناتے ہیں، اس کا مثیل بناتے ہیں۔ یہاں پر گزشتہ آیتوں میں الوہیت کی بات گزری تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہاں پر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر الوہیت کے لیے نشانیاں، آیات، معجزات کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ تعالی ہے۔ پھر اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں اور معجزات بیان ہوئے۔ اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان علامتوں، نشانیوں، معجزات کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی یہ سب دلیل پیچھے گزر چکی ہیں۔ آسمان اور زمین، ان کی تخلیق، ہواؤں کا ادھر سے ادھر چلنا، بدلیوں کا ادھر سے ادھر آنا جانا وغیرہ، یہ سب آیتیں، نشانیاں، معجزات، کس نے ان سب کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی تم سب کا الہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے، جس نے تمہارے لیے سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، بس تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور تم ہو کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ تم جو ہے اس کو چھوڑ کر پھر دوسروں کے در پہ جا کے جھکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں مَن یتخذ من دون اللہ، جو اپنا لیتے ہیں، جو بناتے ہیں، من دونی من غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کو کیا بناتے ہیں؟ اندادن، اصنامن۔ انداد ند کی جمع ہے، ند کہتے ہیں شریک کو، مثیل کو، نظیر، شبیہ، یعنی اس کے جیسے کوئی اور، اس کی طرح کوئی اور، جبکہ اللہ کی طرح، اللہ کے جیسے، اللہ کا نظیر کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے علاوہ کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں کہ یہ کام، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، تخلیق، رزق وغیرہ، یہ لوگ کافی لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ بت بھی دے سکتے ہیں، یہ باطل معبود بھی دے سکتے ہیں۔ ایسا ان کا خیال تھا۔ اچھا، ان کا خیال صرف ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف پتھر ہیں، یہ دے دیتے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ پتھر دراصل یہ نیک لوگوں کے ہیں، یہ جو پتھروں کے بت بنے ہوئے ہیں، وہ سوچتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب نیک لوگوں کے ہیں، جو بزرگ، جو اللہ والے پہنچے ہوئے ہیں۔ جیسے آج کل لوگ پکی قبروں کے بارے میں، پتھروں کی قبر چونا گج بنا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ قبر والے بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری مرادیں پوری کر دیں گے یا کروا دیں گے۔ ایسا ہی اعتقاد وہ کفار لوگ بتوں کے بارے میں رکھتے تھے کہ یہ بھی اللہ والے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں۔ سیم اعتقاد ہے، بس فرق تھوڑا سا بدل گیا ہے کہ وہ لوگ بت بنا کے رکھتے تھے ظاہری شکل انسان کی، اور یہ بت کیسا بناتے ہیں کہ اس کے اندر بت ہے، اندر نیچے انسان ہے، اوپر سے پتھر کا اس کے اوپر بنا لیتے ہیں۔ لیکن دونوں کا اعتقاد ان کے بارے میں ایک ہے کہ یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اختیارات ہیں، یہ بھی ویسے ہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ تو دونوں ہی شرک ہے، شرک اکبر۔
تو جو شخص لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کو نظیر بنا لیتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اللہ کا مثیل بناتے ہیں، تو اللہ یحبونہم، مراد کے انداز سے اصنام مراد ہے، بت مراد ہے، اور اس میں ہر چیز داخل ہے، صرف صنم داخل نہیں ہے جو پتھر کا تمثال بن جائے وہی، انداز میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کو بھی اللہ کے برابر کوئی بنائے، کسی بھی چیز میں کوئی اللہ کا ساجی مانے، کسی کو بھی، چاہے کوئی نبی کو، رسول کو، ولی کو، بزرگ کو، فرشتے کو، جن کو، کسی کو بھی اگر کوئی اللہ کا ساجی بناتا ہے، اللہ کے برابر کسی چیز میں قرار دیتا ہے، اللہ کے حقوق میں سے کچھ حق کسی اور کے لیے دے دیتا ہے، جو کام اللہ کے ان کاموں کو کسی اور کے پاس بھی مانتا ہے کہ یہ بھی کر سکتا ہے، جیسے رزق دینا اللہ کا کام ہے، اب کوئی سوچے کہ رزق فلاں بابا بھی دے سکتا ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے، اب کوئی سوچے کہ شفا فلاں بابا بھی دے سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کوئی سوچے کہ نفع نقصان کا مالک فلاں پیر بھی ہے، فلاں قبر والا بھی ہے، یا فلاں نبی بھی ہے، تو یہ نظیر ماننا ہے، یہ ند ماننا ہے، یہ گویا کہ ان کو ند مان رہے ہیں، ان کا شریک مان رہے ہیں۔ کیسے لوگ شریک بناتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو؟ یحبونہم، یہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک بناتے تھے، کفار لوگ کیا کرتے تھے؟ یحبونہم، ان سے محبت کرتے تھے، کن سے؟ انداز سے، بتوں سے، غیر اللہ جن کو وہ اللہ کے برابر قرار دیتے تھے ان سے محبت کرتے تھے۔ محبت کا حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جیسے اللہ کی محبت ایک مومن، ایک مسلمان جیسے اللہ سے محبت کرتا ہے، ایسے وہ لوگ بتوں سے کرتے تھے۔ یحبونہم کحب اللہ، کیسے محبت؟ بالتعظیم، تعظیم کے ذریعے، والخضوع، خضوع کے ذریعے، مطلب ان کو اتنا عظیم مانتے تھے جیسے عظیم اللہ کو ماننا چاہیے، والخضوع، ان کے لیے جھکتے تھے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، خشوع و خضوع سے ان کے لیے یہ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو محبت، یہ محبت بھی عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے، جیسے خشیت اللہ سے ڈرنا عبادت ہے، ویسے اللہ سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ اب کوئی کہے گا محبت تو ہم بیوی سے بھی کرتے ہیں، بچوں سے بھی کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، چونکہ ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت اور اس محبت میں بہت فرق ہے۔ ہم ان سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہمیں اللہ کی عبادت تک لے جاتی ہے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے پہ مجبور کرتی ہے، جبکہ اللہ سے محبت ہمیں اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی دونوں محبتوں میں کیا فرق ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں اللہ کی عبادت تک لے جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی تک لے جاتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی پیروی نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں، تو ہم اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن المحب، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرم بردار ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے جو محبت کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت تک لے جاتی ہے۔ اس لیے ہر کسی کی محبت کی حدود ہیں۔ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے، لیکن اگر ماں باپ ہمیں اللہ اس کے رسول کی اتباع کے علاوہ، اللہ اس کے رسول کی پیروی کے علاوہ کسی اور کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، تو وہاں ماں باپ کی محبت ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تک نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی بھی ہم محبت کرتے ہیں ماں باپ سے، اگر ماں باپ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ہم ماں باپ کی اتباع نہیں کریں گے، پھر ماں باپ کی وہ بات نہیں مانیں گے جو وہ نافرمانی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ہر ایک محبت میں، والدین سے، دیگر اعزاء، اقارب، یار، دوست، احباب،
جن سے بھی جو محبت ہوتی ہے ہر محبت کے درجات ہیں. تو یہ محبت ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے؟ ماں باپ کی محبت، ان کی اطاعت فرمانبرداری، ان کی خدمت کرنا وغیرہ، یہاں تک لے جاتی ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے تک لے جاتی ہے. اس سے آگے نہیں لے جا سکتی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا حدود و قیود محبت کرتے ہیں، مطلب وہ اللہ کے رسول کو کبھی کبھی وہ اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں اس جوش و جذبے میں. یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے. جیسے بعض صحابہ نے کہ اللہ کے رسول اتنی محبت ہمیں آپ سے ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے سجدہ کر لیں. محبت اس قدر ہے آپ سے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے جھک جائیں، ماتھا ٹیک دیں. آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرتی. تو سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، فرض ہے محبت کے جوش میں عبادت کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی، صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے. تو یہ کفار لوگ کیا کرتے تھے؟ ان بتوں سے، اپنے اصنام سے، اپنے باطل معبودوں سے، اپنے اولیاء سے ویسی محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. کحب اللہ اے کحبہم لہو، جیسے ان کی محبت اللہ سے تھی ویسی ہی محبت ان کی بتوں سے تھی. اس میں دونوں احتمال ہیں. کحب اللہ، جیسے وہ لوگ کافر لوگ اللہ سے محبت کرتے تھے ویسے بتوں سے محبت کرتے تھے. یعنی کافر لوگوں کا اللہ پر بھی ایمان تھا اور ہے ابھی بھی. کافروں کا اللہ پر ایمان ہے. کیسے مانتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا خالق مالک ایک ہے جو اوپر ہے. حتیٰ کہ ہندو بھی مانتے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے اور وہ اوپر ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں اوپر والے نے ایسا چاہا، اوپر والے کی وجہ سے ہوا، کیونکہ فطرت کی وجہ سے وہ مانتے ہیں کہ اوپر کوئی ہے. تو کفار مکہ تو بالکل مانتے تھے کہ ہمارا خالق مالک تو اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے، باقی ہم ان بتوں کو تو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. تو جیسے وہ محبت اللہ سے کرتے تھے ایسے ہی بتوں سے محبت کرتے تھے. ان کے لیے بھی خود مانتے تھے، انہیں بھی نفع نقصان کا مالک مانتے تھے، ان کے لیے بھی ویسی تعظیم کرتے تھے جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے. تو ایسی وہ محبت کرتے تھے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ جیسے مومن مسلمان اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسے ایک کافر اپنے باطل معبودوں سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی اس میں معنی کا احتمال ہے، جیسا کہ دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے. والذین آمنوا، ان کے مقابلے میں، ان کافروں کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں مومن لوگوں کی حالت کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اشد حبا للہ، یہ سب سے زیادہ شدید ہیں محبت کے اعتبار سے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت میں یہ سب سے زیادہ شدید ہے. کون لوگ؟ مومنین لوگ. کن سے زیادہ؟ من حبہم للانداد، ان کی جو محبت ان کے انداد سے ہے، ان کے بتوں سے ہے، اس سے زیادہ شدید محبت مومنوں کی اللہ سے ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ محبت میں، اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، اللہ سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو یہ لوگ اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں. کیسے زیادہ شدید ہے؟ لأنہم، اس لیے کہ یہ لوگ کافر لوگ کیا کرتے ہیں، لأنہ، اس لیے کہ مومنین لوگ لا يعدلون عنہ بحال ما، لا يعدلون، عدول نہیں کرتے ہیں، عنہ، اللہ سے، بحال ما، کسی بھی حال میں. اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کسی بھی حال میں عدول نہیں کرتے، ہر حال میں اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا نہیں کرتے، کسی اور سے فریاد نہیں کرتے، کسی اور سے نہیں مانگتے. جبکہ کفار لوگ کیا ہیں؟ والکفار یعدلون فی الشدۃ الی اللہ، جبکہ کفار لوگ حالت شدت میں، پریشانی میں، مصیبت میں اللہ کی طرف عدول کر جاتے ہیں، بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بتوں سے محبت کرتے ہیں لیکن جب مصیبت پریشانی آتی ان بتوں کو چھوڑ دیتے، صرف ایک اللہ کو پکارتے کہ اب صرف اللہ بچا سکتا ہے. مطلب ان کی جو بتوں سے محبت تھی وہ کمزور ہے، لیکن مومنوں کی جو محبت ہے ان کی محبت سے بہت شدید ہے. وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، کسی اور سے ویسی محبت نہیں کرتے.
تو اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں، محبت ان کی خالص ہے، چونکہ جب محبت بٹ جاتی ہے تو کمزور ہو جائے گی، جب بٹے گی نہیں تو جو ہے وہ مضبوط رہے گی۔ تو محبت جو اس درجے کی محبت ہوتی ہے کہ جو عبادت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، وہ درجے کی محبت میں اگر آپ کسی اور کو شریک کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے محبت تقسیم ہو جائے گی، لیکن اس محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے تو محبت مضبوط ہوگی، قوی ہوگی، طاقتور ہوگی۔ تو یہ فرق ہے مومنین کی محبت میں اور کفار کی محبت میں۔ جو مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں اس محبت میں، اور جو محبت کفار اللہ سے کرتے ہیں اس محبت میں کتنا فرق ہے کہ مومن ہر حال میں چاہے کتنی بھی مصیبت اور پریشانی آئے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ نہیں جاتے۔ لیکن بہت سارے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جب ان کو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ سے دعا کرنے کے بجائے غیر اللہ کے در پہ چلے جاتے ہیں، کسی ولی پیر فقیر کی درگاہ پہ جاتے ہیں، وہاں سے نقش گنڈا تعویذ لیتے ہیں، یا وہاں پر طواف کرتے ہیں قبر کا، یا وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، یا وہاں پر قربانی کرتے ہیں، ذبیحہ ذبح کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ان سے ہم کو فائدہ ہو جائے گا، نفع مل جائے گا، یا پریشانی دور ہو جائے گی، ایسا سوچتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ مسلمان حقیقی معنوں میں نہیں ہے، گرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ جا رہا ہے، یہ تو کھلا ہوا شرک ہے۔ قبروں پر جانا عبرت کے لیے، زیارت کے لیے کہ جاؤ تو تم بھی اپنے لیے سبق سیکھو کہ اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں گئے مٹی میں، ہم کو بھی جانا ہے تو اس کی ہمیں تیاری کرنا، اس مقصد کے لیے قبروں پہ جانا درست ہے۔ باقی وہاں جا کے فریاد کرنا، ان سے مانگنا، ان سے دعا کرنا، یہ شرک ہے۔ آگے دیکھیں گے وَلَوْ کس کا معنی؟ یعدلون، عدول کرنا، تجاوز کرنا، اس لیے کہ مومن لِأَنَّهُمْ لَا يَعْدِلُونَ عَنْهُ بِحَالٍ مَا، اس لیے کہ مومن لوگ آگے نہیں بڑھتے، تجاوز نہیں کرتے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جاتے کسی بھی حال میں۔ اور کفار جو ہے اپنے بتوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دوسرے کی طرف، مطلب اللہ کی طرف آ جاتے ہیں جب مصیبت پریشانی آتی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ معلوم ہے کس طرح مسلمان ہوئے تھے، جب کشتی میں وہ بھاگ کر جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہو، کشتی بھور میں پھنسی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بچ گیا تو ضرور بضرور محمد پر ایمان لاؤں گا۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ جو ہے اب بتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کو پکار رہے ہیں، ارے جو اللہ ہمیں سمندر میں نجات دیتا ہے وہی اللہ ہمیں خشکی میں بھی نجات دے گا، تو ہم جب سمندر میں اللہ کو پکار رہے ہیں تو ہمیں خشکی میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ چیز ان کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ صرف اللہ کو ہر حال میں پکارنا چاہیے، اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ عبادت، پکارنا، دعا کرنا، فریاد کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے۔ غور کریں تو تمام عبادتوں میں دعا ہے، نماز پوری کی پوری شروع سے آخر تک دعا ہی دعا، اس میں نماز آپ دیکھیں گے، پھر نماز ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ دعا نہیں مانگتے آپ اٹھا کے، حالانکہ پوری نماز میں دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن بیچارے جانتے ہی نہیں کہ ہم دعا کر رہے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے آخر میں؟ کیونکہ ہمارے ہند پاک میں جو ہے ایسی عادت بنی ہوئی ہے لوگوں کی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں عام طور پر، خاص طور سے ہمارے حنفی بھائی۔ تو بہرحال نماز پوری کی پوری دعا ہے، اور نماز میں اللہ سے لو لگا کے دعا مانگنی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ترا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ترا، اور اس میں دوسری قرأت یرا ہے، یہاں پر آپ ادھر آیت میں دیکھیں گے مصحف میں وَلَوْ یرا، یہاں پر ہے وَلَوْ یرا، یرا اور ترا دو اس میں لغت ہے، دو قرأت ہیں۔ اب دونوں قرأت کا معنی ہم دیکھیں گے، یہاں پر مؤلف نے پہلے ترا قرأت کا معنی ذکر کیا ہے، وَلَوْ تَرَى یعنی وَلَوْ تُبْصِرُ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھ لیں، وَلَوْ تَرَى اگر آپ دیکھ لیں، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، کیسے ظلم کیا؟ باتخاذ الانداد، بتوں کو اپنا کر کے، انداد بتوں کو، غیر اللہ کو اللہ کے برابر بنا کر کے، شریک بنا کے جن لوگوں نے ظلم کیا، تو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، یا اللہ کی بھی عبادت کرے اور کسی اور کی بھی عبادت کرے، عبادت اللہ کا حق ہے، گویا اس نے اللہ کا حق دوسرے کو دے دیا، تو یہ ظلم کیا نہیں، اس نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا، اللہ پر بھی اس نے ظلم کیا ہے، حالانکہ اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، لیکن جو اس کا حق ہے اس نے نہیں دیا،
اس طرح سے گویا یہ انسان ظالم ٹھہرا۔ اپنے آپ پر ظلم کیسے کیا اس نے؟ اپنے آپ پر ظلم اس طرح کیا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو عذاب ملے گا قیامت کے دن، تو گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، تو وہ ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے، خود ہی ظالم، خود ہی مظلوم، خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اور اگر آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، کیسے ظلم کیا؟ باتخاذ الانداد، بتوں کو اپنا کر کے۔ اذ یرون العذاب، جب یہ کافر لوگ دیکھیں گے عذاب کو، اس وقت اگر آپ ان کو دیکھ لیں لرأیت امرا عظیما، تو آپ بہت عظیم امر دیکھیں گے، بہت عظیم و غریب ان کی کیفیت دیکھیں گے۔ پھر سے دیکھیے، ولو ترى، اگر آپ دیکھ لیں، مطلب قیامت کا منظر، قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ ظالم لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اس وقت کی ان کی کیفیت کو اگر آپ دیکھ لیں لرأیت امرا عظیما، تو آپ عجیب و غریب امر دیکھیں گے، ان کی ہولناکی کا خطرناک منظر آپ دیکھیں گے۔ یرون بالبناء للفاعل، مبنی للفاعل یعنی معروف کے ساتھ، والمفعول یعنی مبنی للمفعول، یرون یرون، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اس میں بھی مطلب دو کے رہتے ہیں۔ اذ یرون العذاب، جب کفار ظالم لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، یا جب انہیں عذاب دکھایا جائے گا، یرون العذاب، جب انہیں عذاب دکھایا جائے گا، تو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ تو پھر سے دیکھیں گے یہاں رائے دو مفعول کو نصب دیتے ہیں نا، ابھی آگے آ رہا ہے، تھوڑا سا صبر کیجئے۔ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، کب دیکھ لیں ان کو؟ جبکہ یہ ظالم لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے۔ تو یہ لو کا جواب یہاں آ رہا ہے، لو کا جواب یہ محذوف ہے، لرأیت امرا عظیما، تو آپ امر عظیم دیکھیں گے، تو آپ امر عظیم دیکھیں گے۔ تو یہاں ترى بمعنی تبصروا کے معنی میں ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو، وَإِذْ بمعنی یہاں پر جو اذ ہے، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، چونکہ اذ ماضی کا معنی دیتا ہے، یہاں مستقبل کے معنی میں ہے، تو اذ بمعنی اذا کے معنی میں ہے، یعنی حین کے معنی میں، جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، کافر لوگ اللہ کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو جس وقت وہ لوگ دیکھیں گے، اس وقت ان کی کیفیت کو اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ہی خطرناک ان کی کیفیت ہوگی۔ تو ایک تو یہ مفہوم ہو گیا ہے۔ آگے دوسرا مفہوم آ رہا ہے طرح کے بارے میں، ان القوت، اس لیے کہ کیوں عجیب و غریب معاملہ دیکھیں گا، لأن القوت، اس لیے کہ قوت اور طاقت، القدرت والغلبہ، قدرت اور غلبہ للہ، اللہ ہی کے لیے، جمیعاً پورا کا پورا، اس حال میں کہ قوت اور طاقت پوری کی پوری، پورا غلبہ، پوری قوت، پوری قدرت، مجموعی اعتبار کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ باقی جو قوت اور طاقت ہے انسانوں کے پاس، وہ سب اللہ کی قدرت کے تابع ہیں، اللہ کی قدرت کے ماتحت ہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت اور طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس قوت اور طاقت کو چھین لے، ختم کر دے، اس کو نابود کر دے، تو اصل قوت اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ کیوں عجیب و غریب امر دیکھیں گے؟ اس لیے کہ پوری کی پوری قوت اللہ کے لیے ہے۔ حال، یہ حال واقع ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید العذاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات آ رہی ہے، وَفِي قِرَاءَةٍ يَرَى بِالتَّحْتِيَّہ، یہ جو ترا ہے ایک قرأت میں یرا بھی ہے تحتیہ کے ساتھ، یعنی نیچے دو نقطہ، اوپر یہ فوقیہ ہے اور دوسری قرأت میں تحتیہ، تحت یعنی نیچے، نیچے دو نقطہ ہے۔ والفاعل، تو ایسی صورت میں فاعل کیا ہوگا؟ قیلا، کہا گیا ہے کہ فاعل اس میں یرا میں فاعل ضمیر السامع، سامع کی ضمیر، مخاطب کی ضمیر، جو بھی سن رہا ہے اسی کے بارے میں ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَقِيلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ فاعل ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، الَّذِينَ فاعل ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، دو قول ہے اس کے فاعل کے بارے میں۔ اب آگے دیکھیے، فَهِيَ بِمَعْنَى يَعْلَمُ، فَهِيَ کی ضمیر لوٹ رہی ہے یرا کی طرف، فَهِيَ یہ یرا بمعنی یعلم کے ہے،
یرا کس معنی میں ہے؟ یعلمو کے معنی میں ہے، تو اس کو دو مفعول کی ضرورت ہے، آگے بتا رہے ہیں مؤلف کی وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا سدت مسد المفعولین کہ انا جو ہے یہ ادھر دیکھیں گے وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، انا اور اس کے ما بعد جو جملہ ہے یہ دو مفعول کے قائم مقام ہے، دو مفعول کے قائم مقام ہے۔ تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یرا کا فاعل الذین ظلموا ہو گیا اور اس کو دو مفعول کی ضرورت ہے، تو ان القوۃ للہ جمیعا یہ جو ہے اس دو مفعول کے قائم مقام ہے۔ وجواب لو، تو یہاں پہ لو آیا ہے، لو شرطیہ، لو یری الذین اگر دیکھ لے وہ لوگ، تو لو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لو کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے، لو کا جواب محذوف ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایک لو کا جواب تو یہاں گزر چکا ہے جب آپ اس کو ترا پڑھیں گے، اور جب اس کو یرا پڑھیں گے تو لو کا جواب محذوف وہ آگے آ رہا ہے۔ والمعنی معنی کیا ہے؟ وَلَوْ عَلِمُوا فِي الدُّنْيَا، اگر یہ لوگ دنیا میں جان لیں، کفار لوگ دنیا میں جان لیں شدت عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی شدت کو اگر یہ لوگ دنیا میں جان لیں کفار لوگ، وَأَنَّ الْقُدْرَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور یہ جان لے کفار لوگ کہ قدرت اور طاقت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اس چیز کو جان لے کفار لوگ دنیا میں جان لیں کہ طاقت اور قوت حقیقی معنوں میں صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور قیامت کے دن جو عذاب ہوگا اس عذاب کی شدت کو دنیا میں یہ لوگ سمجھ لیں، احساس کر لیں، محسوس کر لیں، جس کو یہ قیامت کے دن سمجھیں گے تو وقت معاینتہم لہو، جس وقت وہ عذاب کا معائنہ کریں گے اس وقت جو سمجھیں گے اس کو، اگر یہ دنیا میں سمجھ لیں، وہ یوم القیامہ، وقت معائنہ یہ قیامت کا دن ہے جس وقت وہ اس کا معائنہ کریں گے، معاینتہم وقت معاینتہم لہو، جس وقت وہ اس عذاب کا معائنہ کریں گے۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ قیامت کا وقت۔ اس عذاب کو یا اس عذاب کی شدت کو دنیا ہی میں محسوس کر لیں، دنیا میں جان لیں، سمجھ لیں کہ وہ عذاب بہت سخت ہے، تو لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَندَادًا، تو یہ نہ بنائے اللہ کے علاوہ کسی کو انداز، لَمَتَّخَذُوا، تو یہ لوگ نہ اپنائے اللہ کے علاوہ کو، شریک نہ بنائے، اس کو مثیل نہ بنائے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، بتوں کو نہ اپنائے۔ تو یہ جواب ہے لو کا، یہاں پہ یہ بات کہی ہے وجواب لو محذوف، لو کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے، تو لو کا جواب محذوف وہ کہاں پر ہے؟ یہ ہے لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَندَادًا، یہاں پہ یہ بات کہی وجواب لو محذوف، کہاں پہ جواب لو، لو کا جواب، لو شرطیہ کا جواب کہاں پر ہے؟ یہ لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَندَادًا، یہ اس کا جواب ہے کہ اگر یہ لوگ جان لیں دنیا ہی میں اللہ کے عذاب کی شدت کو، قیامت کے دن کے عذاب کی شدت کو، پریشانی کو، اگر یہ لوگ ابھی سمجھ لیں، ابھی جان جائیں، تو اب یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں بنائے، کسی کو ساجی نہ بنائے، مثیل نہیں بنائے، اس کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سے دیکھو خلاصہ کلام کے طور پر اس آیت میں لو ترا اور لو یرا دو اس میں قرأت ہیں۔ ترا جب پڑھیں گے تو مخاطب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھ لیں ظالمین کو، مطلب قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ اگر آپ ظالمین کو دیکھ لیں، جب ظالم اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیسی ہوگی، تو آپ بہت ہی عجیب و غریب منظر دیکھیں گے ان کی ہولناکی کا۔ تو یہ ہو گیا ترا کا معنی۔ اور اگر یرا پڑھتے ہیں تو یرا پڑھتے ہیں تو ولو یرا، یرا کا فاعل ہوگا الذین، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یہ الذین یہ فاعل ہوگا۔ تو اگر یہ ظالم لوگ دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں ظالم لوگ؟ ولو یری الذین ظلموا، دیکھ لیں اس چیز کو جس کو یہ دیکھیں گے، اللہ کے عذاب کو جب یہ دیکھیں گے قیامت کے دن، اگر یہ ظالم لوگ دیکھ لیں تو یہ لوگ جان جائیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا
معبود اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ تو دوسری صورت میں دوسری جو قرأت ہے یرا والی تحتیہ والی، تو اس میں فاعل دو قول ذکر کیا مؤلف نے، ایک تو مخاطب جو ہے مخاطب کی ضمیر ہے، یا یہ کہ الذین ظلموا اس کا فاعل ہے۔ پھر مفعول کیا ہے؟ مفعول جو ہے ان القوۃ للہ جمیعا، یہ دو مفعول کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ یرا وہ دو مفعول کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یرا یہاں پر یعلم کے معنی میں ہے۔ اور یرا کا جواب کیا ہے دوسری صورت میں؟ لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَندَادًا، تو یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا ساجی نہ بنائیں۔ پہلی صورت میں لو کا جواب کیا ہے؟ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، تو آپ امر عظیم دیکھیں گے، بہت ہی عجیب و غریب امر اور ان کی ہولناکی کا خطرناک منظر دیکھیں گے۔ ان آیتوں سے ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اثبات ہوتا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دلائل کے آ جانے کے باوجود کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ قیامت کے دن کو بہت پچھتانا ہوگا۔ اگر دنیا ہی میں ابھی یہ سدھر جائے اور اس چیز کا احساس کر لیں تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب